خبروں کا وقت ہوا چاہتا ہے، آئیے خبریں سنیے۔ اس سے پہلے اہم خبروں پر ایک نظر۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں لیفٹیننٹ گورنر کی زیر قیادت قابض انتظامیہ نے ضلع راجوری میں ایک اور کشمیری کی جائیداد ضبط کر لی ہے۔ بھارتی پولیس نے پیراملٹری اہلکاروں کے ہمراہ ضلع کے علاقے منجاکوٹ میں جاوید اقبال کی لاکھوں روپے مالیت کی 2 کنال 1 مرلہ اراضی ضبط کی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض بھارتی فوجیوں کی طرف سے محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں، گھروں پر چھاپوں، کشمیریوں کی غیر قانونی نظر بندیوں اور املاک کی ضبطگی پر سخت تشویش ظاہر کی ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر سے بجلی بھارتی ریاستوں راجستھان اور اتر پردیش کو فراہم کی جا رہی ہے، جس سے کشمیریوں کو بجلی کی شدید لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے۔ بھارت کی مختلف ریاستوں میں بھارتی فورسز کے 3 اہلکاروں نے خودکشی کر لی ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی نے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے وقف املاک سے متعلق بیان پر کڑی تنقید کرتے ہوئے اسے گمراہ کن اور حقیقت سے بعید قرار دیا ہے۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں لیفٹیننٹ گورنر کی زیر قیادت قابض انتظامیہ نے ضلع راجوری میں ایک اور کشمیری کی جائیداد ضبط کر لی ہے۔ بھارتی پولیس نے پیراملٹری اہلکاروں کے ہمراہ ضلع کے علاقے منجاکوٹ میں جاوید اقبال کی لاکھوں روپے مالیت کی 2 کنال 1 مرلہ اراضی ضبط کی۔ اگست 2019 میں مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کے بعد سے بی جے پی کی بھارتی حکومت نے کشمیریوں کو ان کی جائیدادوں، املاک اور زمینوں سے محروم کرنے کی مہم تیز کر دی ہے۔ اس مہم کا مقصد کشمیریوں کو معاشی طور پر کمزور کرنا ہے، جبکہ ضبط شدہ جائیدادوں کی غیر کشمیری ہندوؤں کو منتقلی کے ذریعے ہندوتوا ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے منظم طریقے سے مقبوضہ علاقے میں آبادیوں کے تناسب کو بگاڑا جا رہا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض بھارتی فوجیوں کی طرف سے محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں، گھروں پر چھاپوں، کشمیریوں کی غیر قانونی نظر بندیوں اور املاک کی ضبطگی پر سخت تشویش ظاہر کی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان عبدالرشید منہاس نے سری نگر سے صدائی حریت جموں کشمیر سے گفتگو کرتے ہوئے بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ متنازع علاقے جموں کشمیر کو اٹوٹ انگ قرار دینے کے بھارت کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ 1947 سے بھارت کشمیریوں کے جذبہ حریت کو کمزور کرنے کے لیے فوجی طاقت اور کالے قوانین کا استعمال کر رہا ہے، تاہم وہ اپنے مذموم عزائم میں بری طرح ناکام رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر کے آزادی اور امن پسند عوام نے اپنے مادر وطن پر بھارت کے ناجائز اور غیر قانونی قبضے کو کبھی قبول نہیں کیا، ہمیشہ اس کی مزاحمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آزادی کے مقدس مقصد کے حصول کے لیے کشمیریوں کے پاس ثابت قدمی اور مسلسل جدوجہد ہی واحد راستہ ہے۔ حریت ترجمان نے کہا کہ کشمیریوں نے بھارتی تسلط سے آزادی کے لیے بے مثال قربانیاں دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر ایک سیاسی مسئلہ ہے اور اسے صرف مذاکرات کے ذریعے سے ہی پرامن طور پر حل کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے عالمی برادری، اقوام متحدہ، OIC اور یورپی یونین پر زور دیا کہ وہ غیر مقامی افراد کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹ کے اجرا اور بڑے پیمانے پر مقبوضہ علاقے میں زمینوں کی فوجی مقاصد کے لیے الاٹمنٹ کے ذریعے جموں کشمیر کی آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کے بھارتی حکومت کی سازشوں کا فوری نوٹس لے۔ حریت ترجمان نے عالمی امن اور خوشحالی کے بہترین مفاد میں تنازع کشمیر کے حل کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا اور امید ظاہر کی کہ اقوام متحدہ مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے لیے اپنے وعدوں اور ذمہ داریوں کو پورا کرے گا۔ نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر سے بجلی بھارتی ریاستوں راجستھان اور اتر پردیش کو فراہم کی جا رہی ہے، جس سے کشمیریوں کو بجلی کی شدید لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے۔ فاروق عبداللہ نے ضلع کوٹھوا میں ایک عوامی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کشمیر کی ریاستی حیثیت کی بحالی کا مطالبہ دہراتے ہوئے کہا کہ اس کے بغیر کشمیریوں کو درپیش کئی چیلنجز کو دور نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے افسوس ظاہر کیا کہ کشمیری بجلی سے بھی محروم ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی قابض انتظامیہ کشمیر میں پیدا ہونے والی بجلی بھارتی ریاستوں راجستھان اور اتر پردیش کو فراہم کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بجلی مقبوضہ کشمیر میں پیدا ہوتی ہے، جس کے کشمیری مالک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک دن لیفٹیننٹ گورنر اور بھارتیہ جنتا پارٹی بھی سیاسی طاقت سے محروم ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایک دن انصاف ضرور ہوگا۔ فاروق عبداللہ نے جموں کشمیر کی ریاستی شناخت کی فوری بحالی کی ضرورت پر زور دیا۔
انہوں نے ایک روشن مستقبل کی امید ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک دن ضرور جموں کشمیر کی ریاستی حیثیت بحال ہوگی۔ ادھر مقبوضہ کشمیر میں کشمیر ہائی کورٹ نے معروف وکیل اور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر میاں عبدالقیوم کے بھتیجے میاں مظفر کی کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت نظر بندی کالعدم قرار دیتے ہوئے قابض انتظامیہ کی ان کی رہائی کا حکم دیا ہے۔ ایڈوکیٹ میاں مظفر کو گزشتہ سال جولائی سے کالے قانون کے تحت گرفتار کیا گیا تھا۔ جسٹس موکشا کھجوریا کاظمی پر مشتمل ہائی کورٹ کے بینچ نے مقدمے کی سماعت کرتے ہوئے کہا کہ میاں مظفر کی نظر بندی کا حکم مبہم تھا جس میں قانونی تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ میاں مظفر پر عائد الزامات میں سینئر حریت رہنماؤں سید علی گیلانی اور محمد یاسین ملک کے ساتھ سیمینار میں شرکت مبہم دعوے بھی شامل ہیں۔ ہائی کورٹ کے جج نے واضح کیا کہ سید علی گیلانی کا 2019 میں انتقال ہو گیا تھا اور محمد یاسین ملک 2020 سے جیل میں قید ہیں، لہذا میاں مظفر کا ان کے ساتھ کسی تقریب میں شرکت کرنا ممکن نہیں۔ انہوں نے قابض انتظامیہ پر سخت برہمی ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ میاں مظفر کی نظر بندی کے لیے پیش کیے گئے شواہد کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ انہوں نے میاں مظفر کی کالے قانون کے تحت نظر بندی کے احکامات کو کالعدم قرار دیتے ہوئے قابض انتظامیہ کو ان کی فوری رہائی کا حکم دیا۔ ادھر مقبوضہ کشمیر میں سڑک کے مختلف حادثات میں ایک شخص ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے۔